اب ذرا یہ بتائیں کہ جو گفتگو ہے، ایک تو یہ خدشات، اور ظاہر ہے کہ خدشات کی بنیاد پر میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی انٹرو میں بھی یہی بتایا کہ جی ڈیاگو گارسیا کو کہاں سے کس طریقے سے یو ایس ایس ٹریپولی، پھر اس کے بعد میرین جو ہے ایکسپیڈیٹری یونٹ، وہ جس طریقے سے وہ موو کر رہا ہے، اور پلان جو ہے کہ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بریفنگز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے وہاں پر جا کے ایک پاور اسالٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس پہ ایران کی سوچ کیا ہے؟ کیونکہ ایران تو سمجھ رہا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے، تو کیا سوچ پائی جاتی ہے ود ان ایران؟ اشفاق صاحب، آپ نے بہت اچھی بہترین بات کی۔ اٹس اے وار آف چوائس فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اے وار آف سروائیول اور اے ڈو اور ڈائی سچویشن فار ایران۔ میں آپ کو بتا دوں، اس ڈو اور ڈائی سچویشن میں جو پلان کیا ہوا ہے امریکہ نے، جو ایرانیوں کو لگتا ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ خار کے اوپر نمبر 1، دوسرا کیشم کے اوپر، اور نمبر 3 ایک اور جزیرہ ہے جس کا نام نہیں پتا مجھے۔ ان 3 جگہوں پہ اٹیک جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، اور ان تینوں جگہوں پہ ایران نے جو اپنی تیاری ہے وہ شاکنگلی، مطلب ایک شاکنگ رسپانس امریکہ کو ملے گا اگر امریکہ ایسی غلطی کرتا ہے کہ وہ یہاں پہ لینڈ کرے۔ میں اتنا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر امریکہ آنے کی غلطی کرتا ہے، اور اگر لیٹ سپوز وہ سب کو مار دیتا ہے اس آئلینڈ کے اوپر، یا سب کو جو ہے وہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی دوز پیپل آر آلسو آرم ٹو دا ٹیتھ، 10,000 لوگ جو ہے وہاں پہ ہیں خار کے اندر، اور کیشم کے اندر بہت ساری آبادی ہے۔ تو ایران کا یہ ماننا ہے کہ وہ اپنے آئلینڈز کے اوپر بھی بمباری کر سکتے ہیں۔ امریکہ اگر ان کی عوام کو خطرہ نہ ہو تو اپنے آئلینڈ کو بھی تباہ کر دیں گے وہ امریکن سولجرز کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو اس حد تک ایران جو ہے وہ جانے کے لیے تیار ہے اس چیز میں، جہاں تک میری معلومات ہے، ایز دا لاسٹ ریزورٹ۔ تو بہت بلڈ بات ہونے والا ہے the United States does that، اور یہ ایسا کریں گے۔ ایرانیوں کو لگ رہا ہے کہ ایسا کریں گے، ڈیفینیٹلی کریں گے۔ اوکے، اچھا، اب ایک چیز آ جاتی ہے یہاں پر، معاملات یہ ہیں کہ ایک جانب پاکستان وہ رول پلے کر رہا ہے، دوسری جانب پاکستان اس چیز سے بھی کنسرنڈ ہے کہ خلیجی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر رہیں، اور ایران جو ہے وہ تھوڑا سا ریفرین کرے وہاں پر حملے کرنے سے۔ سعودی سفیر کی آج گفتگو بھی ہم نے سنی، وزیر اعظم پاکستان کا کل پرسوں اسٹیٹمنٹ بھی اس سے متعلق آیا تھا جنہوں نے حملوں کی مذمت کی تھی۔ تو اس معاملے میں کیا طریقہ کار اب اپنایا جا رہا ہے کہ کشیدگی نہ بڑھے؟ دیکھیں، اس میں آج جو سعودی امبیسڈر کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ واضح طور پہ آپ کے سامنے ہے، اور بالکل جو کردار پاکستان ادا کر رہا ہے اس کو ورلڈ لیڈر جو ہے وہ سراہ رہے ہیں۔ ہمارا ایک بڑا پرنسپل سٹانس ہے، اور بالخصوص اگر اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو بالکل ہم سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب معذرت بھی کی گئی تھی سعودی عربیہ سے، وہ اسی پیرائے میں ہی تھی، اور میں واضح طور پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ بالکل ہم نے یہ باور کروایا، اور یہ بات آن دا فلور آف دا ہاؤس ڈی پی ایم نے بھی کی کہ ہم نے بتایا ایرانیز کو، ہم نے ان کو کہا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ہمسائے ملک ہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، بات یہ کہ اگر آپ یہ معاملہ کرتے ہیں تو پھر ہم ڈیفینیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی ویل ہیو ٹو گیٹ انوالوڈ، بیکاز آبویسلی ہمارا ایک اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے جو کہ بہت ہی دیکھیں وہ اس میں کلیئرٹی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات بتائی گئی، پھر اس کے بعد بازت ہوئی، پھر اس کے بعد جو بیسز والا تمام تر معاملہ ہے، کیونکہ یہ تو بات ہے کہ کئی ایسے خلیجی ممالک ہیں، جی سی سی کی کنٹریز، مطلب بحرین ہے، دیگر ادھر یو ایس کے جو ہیں وہ انٹرسٹ تو ہیں، انٹرسٹ ان دا سینس کے بیسز کے حوالے سے بات کر لی جائے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ مطلب وہاں پہ بحرین کی مثال، میں کیونکہ خود بھی بحرین گیا ہوں لٹل وائل بیک فیو ایئرز اگو، تو اس میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بڑا ان کا وہ ہے، اور ڈیگو گارسیا کی جو آپ نے بات کی، وہاں سے بھی وہ آمد و رفت ان کی ہوتی ہے، ایبسولوٹلی۔ تو یہ ایک دیکھیں، ہم نے یہ ہمارا ایک بڑا واضح موقف ہے کہ اٹیک جو ہے ایران کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنگ تو مسلط کی گئی ہے، ظاہری بات ہے، لیکن اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں۔ دو چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ہیں کہ جنگ مسلط کس نے کی ہے، ان پرووکڈ، اور اگر اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان تو کافی ریسٹرین شو کر رہا ہے، باقیوں کو بھی سمجھا رہا ہے، لیکن اگر اس میں باقی ملک پاکستان کو انوالو ہونا پڑا تو اس میں فائدہ کس کا ہوگا بینیفیشری، اور نقصان کس کا ہوگا؟ دیکھیں، اب یہ دیٹس اے ویری بگ کوشچن کہ فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا ہے۔ آئی تھنک خطے کے اور خطہ ایٹ لارج اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ فی الوقت تو اس خطے کا نقصان ہے، کیونکہ یہاں پہ امن نہیں ہے، اور یہاں پہ امن کے لیے جو کوششیں، اور دیر پا امن کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں
اس خطے میں دیگر ممالک بھی ہیں، مطلب ترکی اور مصر کی اگر بات کی جائے ان کے ساتھ مل کے یہ کوششیں ہو رہی ہیں، سعودی عربیہ بھی یہ کوششیں، ہم لوگ سارے مل کے کر رہے ہیں کہ یہ تمام تر جو سچویشن ہے یہ کم از کم کسی طرح انڈر کنٹرول آ جائے. ٹھیک ہے.